محترم حضرات، اب ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی جو ہمارے صدر محترم ہیں ان کے ملفوظات عالیہ ہیں، ان کے تاثرات اور ان کی ہدایات ہیں، اب جو ہے یہ آخری کڑی لبے لباب ہوا کرتی ہیں، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف رکھیں اور حضرت کے ملفوظات عالیہ سے موصول ہو کر ہی جائیں۔ میں حضرت سے بہت ہی ادب گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ سيدنا محمد وآله وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن فإنه أفضل شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کافی دیر سے ہمارے ان ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے پروگرام سماعت کر رہے تھے، اور ہمارے دوست احباب علماء کرام اور یہاں کے مدرسین نے آپ کے درمیان مجھے کچھ کہنے کے لیے ذمہ داری دی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے لیے کوئی گوشہ یا کوئی موضوع یا عنوان رہ نہیں گیا، سب بچوں نے ہی بیان کر دیا۔ پہلا ایک طالب علم تحریک صدارت سے پہلے ہی کچھ نظم پیش کی، اس میں کئی بچوں کو، اور حالانکہ وہ بچوں کو کہہ کر گیا وہ ہمارے لیے ہی تعلیم تھی کہ سچ کا دامن تھامے رکھے، جھوٹ سے ہم پرہیز کریں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آتے گئے، اور دو بچے جنہوں نے ہمارے دل کو خوش کر دیا، اس میں سے ایک چھوٹا بچہ ماشاء اللہ حروف نصیحتیں کر کے چلا گیا ہو تو میرے لیے کچھ باقی کر چلا گیا، اور ایک حروف تہجی کے طور پر 28 وہ باتیں جو حضور اکرم علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے وہ ہمیں کئی قیمتی باتیں بتا کر گیا۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خصوصاً جو والی حضرات ہیں، جو اولاد کے والدین ہیں یا حاضر ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو قیمتی سمجھو، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اس گاؤں میں بیٹھا ہوں کہ جس گاؤں کے طلبہ آج سے 15 17 18 20 25 سال پہلے دور دور علاقوں میں پڑھنے جایا کرتے،
ان کو میں دیکھتا ہوں تو میرا بچپنا یاد آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے سب وہ دوست احباب ہیں جن کے ساتھ میرا بھی بچپن گزرا ہے۔ اگر پاٹن والوں کے 2 کمرے ہوا کرتے تھے تو کوڈینار والے کے پیچھے نہیں رہتے تھے، ان کے بھی 2 بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے تھے، اور جن کی ذمہ داری نبھانے والے اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے حافظ یامین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور ہمارے موجود ان کے بڑے بھائی حافظ یاسین صاحب اور بڑے ہمارے علماء میں بڑے شمار ہوتے ہیں مولانا فیضان صاحب، یہ وہ حضرات تھے جو ان طلباء کو لاتے تھے، ان کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ تو وقت تھا ان بچوں کو وہ لاتے، پھر لے جاتے، چھوڑ جاتے اور اپنے ساتھ رکھتے، ان کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ تو آج وہ بچے آپ کے درمیان مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کا خطیب ہے، کوئی یہ ان کے بچوں کو قیمتی سمجھاتا، ورنہ کون جانتا تھا کہ حافظ نعیم کون ہے، مولانا عمران کون ہے، مولانا احمد کون ہے، مولانا تنہا اور دیگر وہ حضرات سب کے نام لوں گا تو خطاب اسی میں پورا ہو جائے گا۔ کون ان کی پیشانی سے جان سکتا تھا کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ حضرات امام ہوں گے، مدرس ہوں گے، خطیب ہوں گے، واعظ ہوں گے، امت کو لے کر چلنے والے ہوں گے۔ یہ بچے ہی تو تھے، یہ ننھے منھے ہی تو تھے، اور آپ نے، آپ کے بڑوں نے وہ مدارس کے حوالے کیے تھے، تب جا کے یہ ان کو جو ہے نکھارا گیا اور خوب تیار کیا گیا۔ ان کے پیچھے اساتذہوں نے محنت کی تو الحمدللہ وہ تیار ہو کر ایک ہیرے بن گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس بھی اپنی اولاد ہے، اب تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہی کے گاؤں میں اچھے اچھے معیاری مکاتب ہیں، اور یہی جو ہے درسگاہ وہ ہے جس میں بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ ناظرہ مکمل ہونے کے بعد ان بچوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کو حفظ کی تیاریاں کروائی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ اپنے گاؤں میں رہ کر ہی وہ بچے حافظ ہوتے ہیں، اور یہی حافظ بن کر وہ دوسرے بڑے مدرسوں میں جا کر عالم بن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی جو خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف سے ہمیں نوازا۔ اس لیے ہم بڑوں کی اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو نکلتا ہوا اور بنتا ہوا اور نکلتا ہوا اور مدرسوں میں گئے تو وہاں سے ہوتا ہوا ان کو دیکھا، اور آج ہمارے پاس اتنا اچھا سرمایہ گیا۔ اگر ہم اپنی محنتوں کو اور کوششوں کو اور کاوشوں کو اور مزید بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی اس لائق بنے گی اور اس استعداد کی مالک بنے گی کہ وہ بھی اس جو ہے طرح کے اسٹیج پر بیٹھ کر ہمیں اس دین کی باتیں بتا سکے گی، اور جو ہے دین کی ہمیں معلومات پیش کر سکے گی، ہماری جو ہے دینی اور ہماری سماجی اور ملی اور ہماری ہر طرح کی خدمت انجام دے سکے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، تم اپنی اولادوں کا اکرام کرو، یعنی اپنی اولادوں کو کچھ سمجھو کہ یہ ہے، ان کے پیچھے جو ہے کچھ کام کرو، ان کے پیچھے اپنا وقت کھپاؤ۔ یہی نہیں، حالانکہ بڑی ذمہ داری تو یہ مدرسے کے مدرسین نبھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی دینی فکر کر رہے ہیں، ان کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ ہمارے مولانا طلحہ صاحب آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے اساتذہ پر بھی خرچ کیجیے، حالانکہ ہمارا تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے اجر آپ سے ہم سوال نہیں کرتے، وہ تو اللہ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح کی اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں اور بچوں کے پیچھے لگتے اور ان کو بناتے ہیں کہ اس اسٹیج پر آتے ہوئے
بڑے بڑے پہلوانوں کے پانی بہ جاتے ہیں، پسینے بہ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تھراتے ہیں اور کب کب بھی تاری ہو جاتی ہے کہ اسٹیج پر دو لفظ بولے تو کیا بولے، ایک ایک بات ریکارڈ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہے، وہ آپ کی غلطیوں کو پکڑ سکتے، نشان نہیں کر سکتے، اور یہ بے جھجک، بے خطر، بے خوف وہ آپ کے سامنے بولتے چلے جا رہے۔ ایک ننھا سا بچہ صرف 5 نصیحتیں کر کے گیا، اس کی زبان سے صحیح ڈھنگ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ بھی جب توتلی زبان سے بول رہا تھا، بالکل چھوٹا سا جو ابھی صحیح ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں سیکھا، لیکن اساتذہ کی محنت ہوتی ہے اور وہ ان کے پیچھے کام کرتے ہیں اور خوب ان کے پیچھے جو اپنا وقت، اپنے قیمتی اوقات کھپاتے ہیں، تب جا کے بچے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا، ان مدرسین کا، ان ائمہ حضرات کا خوب خیال رکھیں، جہاں ان کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں ان تنخواہوں کا معیار بھی بڑھانا چاہیے۔ سمجھے، یہ تنخواہ کچھ نہیں رہتی، 5,000 10,000 15,000 کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں نے اپنے گھر کا خرچہ میرے کوئی کھانے پینے کا نہیں، صرف ٹیکس کا جو خرچہ ہے، بچوں کی اسکولوں کا، ان کے جو ہے لانے لے جانے کا، یہ خرچہ گنا تو 12,000 روپے صرف یہ آنے کا خرچہ گننے جائے تو اللہ قیمت بن کر دے گا، تو گن رہا یہ بغیر گنتے ہوئے آ رہا ہے تو استعمال کر رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اساتذاؤں کی آپ جو ہے خیر خبر لیا کریں، ان کو ہدیے تحفے دیا کریں، اگر آپ ان کو ہدیے دیں گے تو یہ آپ سے محبتیں کریں گے اور یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے۔ اب کہتے ہیں مولانا آتے ہیں، باہر کے مولانا آئیں گے تو بڑا احترام کریں گے، یہ بھی ایک عجیب و غریب اب جو ہے جگہ جگہ پر یہ چیزیں عام ہو گئی ہے۔ باہر کے مولانا ہے تو شخصیت پرستی، حضرت کے ہاتھ چومنے تک کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کی جوتیاں بھی سیدھی کر رہے، حالانکہ وہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، اور سال بھر اگر کوئی ہماری خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں مسائل بتا رہے ہیں، اور وقت آیا 2 بجے فون کیا، مولانا آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی پڑے گی، ذرا چلے آؤ، یہ بیچارہ آنکھیں کھلتی بھی نہیں ہے اور آنکھیں جو ہے وہ گھستا ہوا بیچارہ باہر نکلتا ہے، جلدی وضو کرتا ہے اور آپ کے قبرستان پہنچ جاتا ہے، آپ نکاح کا کہیں، یہ بیچارہ اپنی خوشیوں میں یا اپنے غم میں مبتلا ہو، اس کے باوجود آپ کی خوشیوں میں آ جاتا ہے اور فوراً نکاح کھانے کے لیے تیار ہو جاتے، یہ سال بھر یہ خدمت انجام دیتے، باہر کہاں سے آنے والے، ان کا احترام کیجئے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا احترام نہ کیجئے، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ اگر کوئی احترام، عظمت اور جن کی جو ہے ہمیں جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے، اگر کوئی سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے تو یہ علماء کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے درمیان رہتے ہیں، جو آپ کے درمیان کام کرتے ہیں، اور لوگ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال بھرا ہو، یہ نہ ہمارے گاؤں کے علماء ہو تو ان کا خیال نہ رکھے، ارے بھائی ان کے یہاں شادیاں ہو، فوراً آپ پتہ بھی نہ کرے چلے کسی کو اور ان کی جیب میں ڈال دے کہ ان کی شادیاں اچھی ہو، اگر ان کی خوشی ہے تو خوشی میں ان کی جیب میں کو ڈال دے تاکہ یہ خوشی اچھی طرح سے منا سکے۔ سمجھے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر جو اپنی اولاد کو بنانا ہے، اپنے اولاد کو کام میں لانا ہے، ان کو آپ خوش رکھو گے، انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کی اولاد تیار ہوتی چلی جائے گی۔ اولادوں کی فکر کیجئے، حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المرء انقطع به عمل، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو انتقال کر جانے کی وجہ سے، روح قبض ہو جانے کی وجہ سے اور جان چلی جانے کی وجہ سے، اب اس کے اعمال کا جو روزانہ کا معاملہ تھا، روزانہ اس کے معمولات تھے، کام کرنے کے، عبادت کرنے کے، ریاضت کرنے کے، تلاوت کے، ذکر و اذکار کے، درود شریف پڑھنے کے اور دیگر خیر کے جتنے کام تھے وہ بیچارہ اپنی زندگی میں کرتا تھا، انقطع به عمل، اب مرنے کی وجہ سے سب ٹھپ پڑا رہی ہے،
ابھی قریب میں رمضان آ رہا ہے، لوگ تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اشراق اوامر بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خوب صدقات بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر انتقال کر جائے تو یہ سب بند ہو جائے گا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی بڑھے گی نہیں۔ اب تک جو کرنا ہے وہ کر لو، ورنہ مر جانے۔ جیسے ابھی آپ نے آخری مکالمے میں آپ نے دیکھا ہارون رشید جیسے بادشاہ کا وہ مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا، حقیقت میں اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، بہت غور سے۔ خود میں یہاں بیٹھے بیٹھے عجیب کیفیت تاری ہو گئی تھی کہ حقیقت میں اپنے دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے اپنے کیا کرتے ہیں؟ اتنا بڑا بادشاہ بہلول کیا نصیحت کر کے گئے کہ اتنا لمبا سفر ہے جہاں سے واپسی بھی نہیں، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ اور بیوقوف کو تلاش کرنے کی لاٹھی دی تھی اس بہلول نے خود۔ آج ہم سب بیوقوف بنے بیٹھے، وہ ہارون رشید بیوقوف نہیں، ہم سب بیوقوف۔ ہمارے لیے نصیحت تھی کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہے ہیں اور اس طرح سے مگن ہے دنیاوی جیون میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیشہ رہیں گے اور مرنا نہیں۔ آدمی سیکنڈوں میں مر رہا ہے اور وہ مرنے کا وقت آئے گا سیکنڈ بھی نہیں۔ اذا جاء اجلهم ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے ایک وقت سیکنڈ بھی اس کو نہیں، اب کب آ جائے گا، کیسے آ جائے گا پتا بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم، اب کوئی نیکی نہیں بڑھے گی۔ لیکن پھر آقا مدنی علیہ السلام نے استثناء فرمایا اور 3 اعمال شمار۔ میں ان تینوں کی جو ہے وضاحت کروں تو لمبا وقت ہو جائے گا اور آپ کے 10:30 کا ہی وقت تھا۔ مختصر صرف 2 کا ترجمہ اور آخری بات بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے صدقہ کریں، مسجد بنا دے، برف بنا دے اور دیگر خیر کے کام، آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی بڑھتی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے علم حاصل کیا اور اس علم کو اس طرح شائع کیا اور پھیلایا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جیسے آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی، اور کب سے لکھی ہوئے، اور ہندوستان میں بیرون ممالک اور بہت سارے ملک میں اس کے ترجمے بھی دوسری زبانوں میں ہوتے اور خوب پڑھی جاتی ہے، خوب اس کے ٹرانسلیشن کیے جاتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ جتنا فائدہ اٹھائے، شیخ کا انتقال تو کب سے ہو گیا، لیکن ان کے نامہ اعمال میں یہ بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اور آپ نے تیسری اور آخری بات فرمائی وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور آخری چیز ایک نیک صالح اولاد۔ نیک صالح اولاد اگر کسی کی ہے تو اگر باپ کا انتقال ہو گیا وہ بچے پڑھتے رہیں گے، وہ بچے اگر جو ہے دینی مجلسوں میں لگتے رہیں گے، انشاءاللہ ان بچوں کا جو نیکی کا معاملہ ہوگا آٹومیٹکلی اس کے والد کو والدین کو پہنچائے گا۔ اب یہ آیت ہمارے ساتھ شروع ہوتا ہے، مختصراً باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک بات انعام کے تحت کر دوں کہ آپ نے اعلان لگا کہ انعامی جلسہ اور کچھ لوگوں نے روپیے پیسوں سے بھی انعام دیا ہے۔ اس پر میں ایک حدیث حضور اکرم علیہ السلام کی بیان کروں، حالانکہ بہت باتیں بیان کرنی تھی انعام پر، مختصر ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچہ جس کو چند قرآن کریم کی آیتیں یاد تھی، چند آیتیں یاد تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اس بچے کو انعام عطا فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا علموا اولادکم القرآن فإنہ افضل الشیء، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ، قرآن پڑھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت افضل اور سب سے بہتر چیز ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ تو بچوں کو
इनाम देना हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इंसानों को इनाम देना, आम इंसानों में से जो मोमिन बंदे बन गए, अल्लाह की मानते, उनको इनाम देना अल्लाह की सुन्नत। और अल्लाह ने वो वादे कुरान करीम में जो उलमा कहते, आप देखिए इन्नल मुत्तकीन से बार-बार जो आयत आई है कि वो लोग जो है मुत्तकी परहेजगार लोग वो बहुत नेमत के बागात में होंगे और सायों में होंगे और इनके लिए ये नेमतें होगी। ये वादे जो फरमाए, जन्नत के वादे, जन्नत की नहरों के वादे और वहाँ की जो है खुशहाल जिंदगी के वादे और जो हयात तय्यबा के वादे जो फरमाए, वो सब इनाम देने के वादे अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह देगा। तो जो इनाम बच्चों को दिया जाता है, इससे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, इनके हौसले बुलंद होते हैं, इनके एहसासात ऊंचे हो जाते हैं, इनको यूँ लगता है कि मैं कुछ हूँ। जब बच्चे के अंदर ये चीज आ जाए कि मैं कुछ हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा और उस इनाम के फायदे की वजह से वो बच्चा आगे बढ़ा है। जब तक वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनमें से पता नहीं कौन फिर दोबारा मौलाना इमरान जैसा बने और फिर मौलाना अहमद जैसा बने, मौलाना तनहाई मुफ्ती ज़ैन या दीगर मौलाना नईम साहब, यहाँ के जो आपके अफराद है, इनमें दोबारा एक जमात तैयार हो जाए। ये नौजवानों की जमात तैयार हुई है, फिर दोबारा आगे की नस्लों में कौन सी ऐसी बड़ी जमात तैयार होगी और उसमें आपने रुपया पैसा खर्च किया है, आपने इनाम दिया है, उनके हौसले बुलंद किए, इंशाअल्लाह उसका अजर हमें अल्लाह करेंगे। भाई शादी फिक्र अपने औलादों की खूब फिक्र करें। माएँ बहनें बैठी है, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि खुसूसन ये मकातिब के जलसे में मुझे मदद किया है, इसमें दो चीजों की बड़ी खामी है। एक, बच्चों को वक्त पर नहीं भेजती और दूसरे, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना। अब यहाँ तो पता नहीं आपका यूनिफॉर्म वगैरह होगा, अल्लाह जाने, वरना अक्सर मकातिब का यह हाल है कि जहाँ माए और बाप वगैरह जो है बच्चों को टाइम पर नहीं भेजते। बच्चों को टाइम पर भेजो। आपने अभी फिक्र नहीं की, फिर भी थोड़े टाइम में आए तो उलमा ने कैसा तैयार किया। अगर आप पूरा वक्त देंगे, ये कभी कहें मगरिब बाद भेजो तो मगरिब बाद भेजो, ये कहें इशा बाद भी भेजो, मैं अपने बच्चों को तैयार करूंगा और उसके पीछे वक्त लगाऊंगा, आप भेजो। आप स्कूल में 7-7 घंटे भेजते हैं, फिर 2-4 घंटे के लिए ट्यूशन भी करवाते हैं और तालीम के लिए 2 घंटे सीखते, और उसमें भी एक आधा घंटा ताकीद से और दूसरा यूनिफॉर्म। आप इसको इस्लामी यूनिफॉर्म देना, सफेद कपड़े, सफेद टोपी, अच्छे लिबास में होना चाहिए, समझिए, बेहतरीन लिबास में हो और सब यकसा, जैसे हज का मौसम होता है सब एक जैसे नजर आते हैं। हमारे सब तलबा सफेद लिबास में तो अच्छे दिखेंगे, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।